نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. دنیا کا کوئی بھی کام اگر سیکھنا ہو، اس میں ترقی کرنا ہو، تو اس میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے. استاد ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنی فیلڈ میں، اور پھر وہ اپنے ایکسپیرینس کی بھی بیس پر ٹرینر کو ٹرین کرتا ہے. فزیکل ٹریننگ والا آپ کو بتاتا ہے کہ اتنی دفعہ پش اپس کرنے ہیں، اتنی دفعہ فلاں غذا کھانی ہے، فلاں چیز سے اجتناب کرنا ہے، اتنا ویٹ اٹھاؤ، اب اتنا بڑھا دو. یہ ساری چیزیں وہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس، اپنی نالج کی بیس پہ بتاتا ہے. اور جہاں جہاں کوئی غلطی ہو، مسل پل ہو جائے، کوئی بیک ایک ہو جائے، تو پھر اس میں بھی رہنمائی کرتا ہے کہ اس میں کیا کرو، کب آگے ریفر کرتا ہے. یہی چیز دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے. کوئی بھی فیلڈ جو آپ ماسٹر کرنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، اس کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی استاد ہو. اسی لیے کتابیں تو 315 صحیفے وغیرہ ملا کے نازل ہوئیں، لیکن انبیاء 1.25 اس کے لیے آئے. اور کتابیں جس قوم میں آتی ہیں انہی کی زبان میں آتی ہیں، تو اپنی زبان ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اس کتاب کو بتانے سمجھانے کے لیے ایوریج تقریباً 400 کے قریب نبی ایک کتاب سمجھانے کے لیے آئے، ایک صحیفہ بتانے پڑھانے کے لیے آئے. 4 بڑی کتابیں، ان کے علاوہ تقریباً کل ملا کے 300 312 15 یہ صحف کی تعداد بنتی ہے. اب اس بنیاد پر یہ بات بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی علم سیکھنا، بالخصوص دینی علم سیکھنا، اسی صورت میں صحیح طرح سے ممکن ہو پاتا ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو کسی استاد کے ساتھ متعلق کرے، کسی مینٹور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، اس سے سیکھے اور اس کے مشوروں پر عمل کرے. پھر جہاں غلطی کوتاہی وہ دیکھے، اس کی اصلاح کرے. اور تو اب یہ فرض تو نہیں، نہ یہ واجب ہے کہ ایک شخص کے پاس شیخ ہو، نہیں ہوگا تو وہ گناہ گار ہوگا. یہ کوئی فریضہ نہیں ہے. لیکن اصلاح کے لیے بیعت کرنا، شیخ بنانا، یہ بہت ضروری ہے. تجربے کی روشنی میں 1400 سال میں شاید ہی آپ کو کوئی ایسا امام، ایسا بزرگ، ایسا عالم، محدث، مفکر، فقیہ ملے کہ جس نے اپنے آپ کو کسی شیخ سے متعلق نہ کیا ہو. تو اس لحاظ سے یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ استاد ہونا چاہیے، شیخ ہونا چاہیے. بیعت بس اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے، یہ کہہ کے کہ آپ میری ٹریننگ کیجئے، آپ مجھے گائیڈ کیجئے، جیسے ڈاکٹر کو کرتا ہے، وہ پرسکرپشن دیتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ شیخ میں ساری کوالٹیز پائی جاتی ہوں. اور وہ کوالٹیز کیا ہیں، یہ آپ کو ریکارڈنگ بھیجی ہے اس کی الگ سے، اس کو سن لیجیے کہ شیخ میں کس طریقے کی کوالٹیز ہونی چاہیے اور کس طرح اس سے رابطہ کیا جائے. بہرحال بیعت فرض اور واجب تو نہیں اصلاح کے لیے، تاہم اس کا ثبوت خود قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ ممتحنہ میں اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس یہ عورتیں آ جائیں، اذا جاءکم المؤمنات یبایعنک، کہ وہ آپ سے بیعت کریں، اس لیے آئیں، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، گناہ نہیں کریں گی، فحاشی برائی سے، تہمت لگانے سے، اس طرح کے گناہوں سے، چوری سے بچیں گی. تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے. اب یہ مدینے میں ہجرت کر کے آئی ہیں، ظاہری بات ہے مسلمان آئی ہیں. اللہ یہی فرما رہے کہ ان جاءکم المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں تو پہلے ایمان لا چکی ہیں، تو ایمان کی بیعت تو نہیں ہے. یہ بیعت جہاد پر بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عورتوں پر جہاد فرض ہی نہیں ہے. تو یہ کون سی بیعت ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے والی بیعت. اسی کو بیعت اصلاح کہتے ہیں. نفس کے تزکیے کے لیے، اپنی اندرونی بیماریوں کو جاننے اور ان سے اپنی جان چھڑانے کے لیے جو شیخ سے بیعت کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بیعت اصلاح. اب اس کا نام تصوف رکھیے یا احسان رکھیے یا تزکیہ رکھیے، سلوک رکھیے، سب کا ایک ہی مطلب ہے.
طریقت بھی اسی کو کہتے ہیں، لیکن یہ شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، یہ شریعت کے عین مطابق شریعت کے دائرے میں ہی ہوگی۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہوا نظر آئے کہ جناب شریعت الگ ہے اور یہ طریقت الگ ہے، یہ ان لوگوں کی جہالت ہے۔ بس یہ صرف اس صورت میں ہی قابل قبول ہوتی ہے کہ جب اس میں شریعت کی پوری طریقے سے پابندی کی جائے۔ الحمدللہ اس میں بھی ہمارے ہاں علماء کرام نے بڑی محنت کر کے اس میں تجدیدی کام کیا ہے اور اس کے اندر سے خرافات اور خرابیوں کو دور کیا ہے۔ یہ وہی سلسلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبریل میں آیا ہے کہ احسان کیا ہے، تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بس یہی اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔